پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج شہباز رانا صاحب کی سٹوری ڈیلی ٹریبیون میں شائع ہوئی ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو نگران وزیراعظم بنائے جانے پر غور کیا جا رہا ہے. صرف یہی نہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو نگران وزیراعظم بنایا جائے گا بلکہ ان کو بااختیار وزیراعظم کیسے بنایا جائے اس پہ بھی غور ہو رہا ہے. اور اس کے لیے جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کا سیکشن 230 اس میں امینڈمنٹ لائے جانے پر غور کیا جا رہا ہے کہ اس میں ترمیم لائی جائے تاکہ بااختیار بنایا جا سکے نگران وزیر اعظم کو. اور نگران وزیر اعظم اگر اسحاق ڈار صاحب ہوتے ہیں تو اس سے پھر اگر وہ بااختیار بھی ہوتے ہیں تو اس سے بہت سارے شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں جنم لے رہے ہیں کہ یہ ایک لمبے دورانیے کی نگران حکومت ہو سکتی ہے. تو بہت سی چہم گوئیاں چل رہی ہیں لیکن حکومت اس کا واضح طور پر جواب نہیں دے رہی. دوسری طرف آج پھر دبئی میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے اور دبئی میں جو میٹنگ ہے ملاقاتیں ہیں شروع ہو رہی ہیں اور نواز شریف صاحب وہاں پہنچ گئے ہیں, آصف زرداری صاحب وہاں پر پہنچ گئے ہیں. کیا ان دونوں کی ملاقات اناؤنس تو نہیں ہے لیکن سورسز بتا رہے ہیں کہ ملاقات ہوگی اور اس میں یہ تمام آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز جو ہیں اس کو ڈسکس کیا جائے گا. یہ طے ہونا بھی باقی ہے کہ اسمبلیاں کب توڑنی ہیں, یہ طے ہونا بھی باقی ہے کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا, یہ طے ہونا بھی باقی ہے کہ انتخابات کب ہونے چاہیے. لیکن یہ طے ہو چکا ہے کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں اور اس کے لیے مریم نواز آج پاکستان پہنچ گئی ہیں اور پاکستان پہنچ کر انہوں نے جو تیاریاں ہیں وہ شروع کر دی ہیں اور اجلاس جو ہیں وہ اب ہونا شروع ہو جائیں گے پارٹی کے. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے جو سٹوری آئی ہے اس پر فواد چودھری صاحب نے اپنا رد عمل دیا ہے. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار کو وزیراعظم بنانا اس لیے درست ہوگا کہ روز جھوٹ تو نہیں بولنا پڑے گا کہ نگران حکومت غیر جانبدار ہے. شہباز شریف اور راجہ ریاض کی سلیکٹڈ نگران حکومت ماشاءاللہ کتنی آئینی تقاضوں کے مطابق ہوگی اس کا سب کو پتہ ہی ہے. ابھی تو حکومت والوں کو بھی الیکشن ہونے پر شک ہے. الیکشن ہونے پر شک ہے یہ فواد چودھری صاحب نے کہا اور مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی کچھ ایسی بات کی اپنی ٹویٹ میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دارالحکومت میں انتخابات کے التوا کے حوالے سے سرگوشیاں عروج پر ہیں. کچھ حکومتی اتحادی بھی اس بے یقینی کی کیفیت کو ہوا دے رہے ہیں. اگر آپ میں مہنگائی سے تڑپتی عوام کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں تو اس میں ملک کا کیا قصور. التوا کا بوجھ اٹھانے کی سکت اب اس لاغر آئین میں ہے اور نہ ہی اس نظام میں ہے. یہ جو ہے وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر اسحاق ڈار صاحب کا واقعی زیر غور ہے اور سیکشن 230 میں ترامیم لائے جانے پر غور کیا جا رہا ہے تو اس وقت جو سیکشن 230 ہے الیکشن کمیشن کے 2019 ایکٹ کا, یہ آپ اس وقت سیکشن دیکھ بھی رہے ہیں تو اس کے بارے میں اس میں سے 3-4 چیزیں پوائنٹس آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ابھی اختیارات کیا ہیں نگران حکومت کے. نگران حکومت قانون کے مطابق کیا کر سکتی ہے. دیکھیے نگران حکومت قانون کے مطابق انتخابات کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کا فریضہ سر انجام دے گی. یہ اس ایکٹ کے اس سیکشن میں لکھا ہے. پھر نگران حکومت فوری امور کے سوا بڑے پالیسی فیصلے نہیں کر سکتی. نگران حکومت کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتی یا ایسی پالیسی نہیں بنا سکتی جو مستقبل میں آنے والی منتخب حکومت کی اتھارٹی پر اثر انداز ہو. اس کے علاوہ سوائے غیر معمولی حالات کے نگران حکومت کسی غیر ملک یا آئینی ایجنسی کے ساتھ بڑی عالمی بات چیت نہیں کر سکتی یا کوئی معاہدہ نہیں کر سکتی, کسی معاہدے کی توثیق نہیں کر سکتی. تو یہ ابھی نگران حکومت کے اختیارات تو بس اتنے سے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی اس سے بڑھ کر اختیارات استعمال ہو رہے ہیں اور اگر یہاں پر نگران حکومت آتی ہے اور وہ طویل دورانیے کی ہوتی ہے اور ایسی ہوتی ہے جیسی پلان کی جا رہی ہے تو پھر شاید یہ اختیارات بھی ترمیم کے ذریعے سے بڑھا دیے جائیں. تو ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے. آج کے پروگرام میں میرے ساتھ خرم حمید روکھڑی صاحب موجود ہیں, استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما. بہت شکریہ سر, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رفیق رجوانہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سابق گورنر پنجاب اور نون لیگ کے سینئر رہنما. بہت شکریہ رجوانہ صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید. اور کچھ ہی دیر میں ہمیں مفتی کفایت اللہ صاحب جوائن کر لیں گے. میں سب سے پہلے رجوانہ صاحب, کیا واقعی اسحاق ڈار صاحب کے نگران وزیر اعظم کے طور پر تقرر زیر غور ہے؟ دیکھیے اسد اللہ صاحب, میں آپ کا انٹرو سن رہا تھا تو مجھے حیرانی بھی ہو رہی تھی کیا آج کا ہمارا پروگرام مفروضوں پہ ہوگا جو کہ عموماً ہر چینل پہ ہوتا ہے. اب جس سٹوری کا آپ حوالہ دے رہے ہیں میں اس کا کیا اس پہ میں کوئی گفتگو کروں, کوئی چیز سامنے ہے نہیں, کسی چیز کا فیصلہ ہوا نہیں. تو اب ان آپ تردید کر رہے ہیں, آپ نے مجھے تو کوئی نظر آتا ہے. بات ختم نہیں, میں جھوٹ یا سچ کیسے کہہ دوں جب کچھ ہے ہی نہیں. ہوا کی باتیں ہیں جو روز آپ
گفتگو کریں, آپ کہیں جی ہم نے سنا یہ بات ہو گئی, جب ہوگی بات تو پھر اس کے بعد آپ تبصرہ کریں. اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے, ایک سٹوری چھاپ دی انہوں نے, چھاپی ہوگی, ان کو پتہ نہیں کون سی اطلاع ہوگی, میں اس کے بارے میں تو آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن دیٹ. مگر جو کچھ آپ نے کہا اسد اللہ صاحب, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا معذرت کے ساتھ, کہ میں آپ کو مفروضوں پہ بتاؤں کہ وہ آ رہے ہیں, وہ نہیں بن رہے, وہ بن رہے ہیں, تو میرا اس سے آئی ہیو نو کنسرن ود دیٹ. میں ایک بڑا تھوڑا بہت جو بھی تعلیم یافتہ ہوں, میں تو کنکریٹ بات کرتا ہوں جو میرے سامنے چیز ہو. میں ہوا میں کیسے بات کروں, میں تو اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا آنیسٹلی. اور اس کا کوئی امکان بھی نہیں ہے بات کروں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نگران حکومت, نگران وزیر اعظم تو ایک نیوٹرل سی شخصیت گزارش یہ ہے, تو اس کا کوئی امکان بھی نہیں ہو سکتا نا کہ صاحب کو لگا دیا جائے. سنیں سر, وہ بات یہ, میں تو پہلے کہہ دیا کہ اس بات پر میں تو گفتگو کرنے سے قاصر ہوں, معافی چاہتا ہوں. آپ اس کو میرے منہ میں الفاظ نہ ڈالیے, میں امکان ہے یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ نگران حکومت کا آپ کو پتہ یہ آئین کیا کہتا ہے, اس کا فیصلہ جیسے ہی اسمبلیاں ختم ہوگی, ان کی میعاد ختم ہوگی, اس سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا, کنسلٹیشن سے فیصلہ ہو جائے گا. تو اس سے پہلے تو ہوا میں اڑتی باتیں ہیں, اس پر میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں تھوڑا بہت جو شعور ہے اس پر ہمیں لیٹس ویسٹ اوور ٹائم آن سچ لائک presumptions and suppositions. جی, اور اس بات کا بھی کوئی امکان نہیں ہے سر کہ سیکشن 230 میں کوئی تبدیلی ہو, یعنی یہ تو اگر تو یہ ہونی ہے تو یہ تو ظاہر ہے پہلے سے زیر غور ہوگی نا, اس پر کام ہو رہا ہوگا, اس کا مسودہ بن رہا ہوگا. تو اس بات پر دیکھیے بات یہ ہے کہ انیشیٹو نہیں لیا گیا کہ سیکشن 230 میں چینج کر کے نگران حکومت کے اختیارات بڑھائے جائیں. انیشیٹو ہوتا تو آپ سے چھپتا, کسی اخبار سے چھپتا, کسی میڈیا سے چھپتا. انیشیٹو ہے ہی نہیں. بہرحال وہ ایک سٹوری نمبر 2 آ گئی اسحاق ڈار صاحب کے بعد, تو چلائیں کام کو, اچھا ہے چل رہا ہے کام, چلائیں. صحیح, اگر آپ دیکھیں ایک کریڈیبل جرنلسٹ ہے ان کی سٹوری, اور آپ کریڈیبل پولیٹیشین ہیں, آپ نے اس کی تردید کر دی ہے, تو ہمارا کام تو یہی ختم ہو گیا. ہم تو آپ کی بات ماننے کو ترجیح دیں گے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا. دیکھیے گزارش یہ ہے, سمجھے نہ ہولڈ آن اسد اللہ صاحب, ہولڈ آن. میں اس کی تائید یا تردید نہیں کر سکتا, میں اس کو مفروضہ سمجھتا ہوں. مفروضے کی نہ ہی تائید ہو سکتی ہے, مفروضے کو نہ ہی آپ اس کی تردید کر سکتے ہیں. تردید تو کوئی خبر چھپ جائے, میرے سامنے ہو اور مجھے اس کے حقائق کا پتہ ہو, اور میں کہوں ہاں یہ درست ہے, اور مجھے اس کے حقائق کا پتہ ہو اور میں کہوں میں اس کی تردید کرتا ہوں, نتھنگ ایلس. باقی درمیانی تو سر آپ یہ کہنا کہ آپ پھر یہ کہیں گے نا کہ آپ لا علم ہیں اس بات سے رضوانہ صاحب, پھر تو آپ کو یہ مناسب ہوگا کہ آپ کہیں کہ جی میں ایسی کسی بات سے لا علم ہوں, اس لیے نہ میں تردید کر سکتا ہوں نہ تصدیق کر سکتا ہوں. پھر آپ مفروضہ کس بات, سر مفروضہ اگر کہہ رہے ہیں پھر تو آپ علم میں کرتا. لا علمی ہے ہی نہیں کوئی ایسی چیز برادرم, ابھی کوئی سامنے آئے گی تو میں اپنے علم میں اضافہ کروں گا نا. آپ دیکھیں نا, آپ اپنی بات کو پھر میرے منہ سے, رضوان صاحب اگر ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں تو پھر آپ تردید کر دیں, پھر آپ تردید کرنے سے گریزہ کیوں ہیں؟ دیکھیں ہے نہیں, میں دیکھیں ایسی بات کوئی ہے یا نہیں ہے, ابھی سامنے نہیں ہے تو میں کیسے کہوں, ابھی تو کچھ ہے ہی نہیں. تو آپ کی باتوں میں ہاں یا نہ کر دوں, کیسے کر دوں؟ I'm a responsible man. میں ایسی بات کیسے کروں گا؟ صحیح ہے, میں اس پہ کوئی گفتگو کرنا میرے لیے مناسب ہی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے سر, چلیے ہوا میں تیر چلاتے جائیں. بالکل ٹھیک ہے, جی آگے چلیں. ہاں رائٹ سر, مجھے اجازت دیجیے میں روکھلی صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لوں. روکھلی صاحب, یہ نگران وزیر اعظم کا ابھی تک جو ہے کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا. راجہ ریاض صاحب بھی نام فائنل نہیں کر پا رہے, ادھر بھی دبئی میٹنگز جو ہیں وہ اب دوسری مرتبہ دوسرا دور شروع ہو گیا ہے دبئی میٹنگز کا. بہت مشکل فیصلہ ہے, یا کوئی نام زیر غور ہے آپ کے علم میں کچھ ہے؟ نہیں, میرے پہلے تو علم میں ہے نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا کیونکہ خبر آپ لوگوں کے پاس زیادہ مستند ہوتی ہے تو اس پہ کوئی تبصرہ ہم بھی آپ سے ہی سنتے ہیں ان چیزوں کو. حالات و واقعات جو ہیں وہ ایب نارمل ہیں, ایب نارمل ہیں. آپ جس کرائسس سے گزر رہے ہیں, جس کیوس سے آپ گزر رہے ہیں, کو آپ نارمل حالات میں تو نہیں ہیں. اکانومی, آپ کا آگے آنے والے دن جو 9 مئی اور اس طرح کے واقعات, یہ سارا کچھ آپ اس وقت ایک بہت خطرناک مقام پر ہیں. لیکن خطرناک کو ایسا نہیں کہ ہم پینک ہو جائیں. چاہیے تو لیکن اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا کو 2 مہینے پہلے تھا. ابھی جو جیسے معاشی صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے, جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا حالات بہتر ہوتے جائیں گے. ٹائم اس وقت ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے. اگر ٹائم جیسے مل رہا ہے اور جیسے چیزوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. دوسری چیز یہ ہے کہ بہت بڑا فیصلہ نگران حکومت کا, یہ کوئی وزیر اعظم عام وزیر اعظم نہیں ہوگا. کیوں؟ 18th امینڈمنٹ کے پاس صوبے تو چلے گئے. آپ نے نیشنل جو آگے سسٹین کرنا ہے
تو اس پہ ڈپینڈنٹ ہوگا، بہت بڑے فیصلہ ہے، تو ڈیفینیٹلی اس پہ تمام اسٹیک ہولڈرز سوچ بھی رہے ہوں گے، اور مجھے تو یہ امید ہے کہ بہترین فیصلہ ہوگا جو بھی آدمی آئے گا۔ مگر یہ کیوں اس دفعہ ماضی سے ہٹ کے یہ غیر معمولی فیصلہ اس دفعہ کیوں ہے؟ کیونکہ نگران وزیر اعظم کا کام سیکشن 230 میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے آنا ہے، الیکشن کی راہ ہموار کرنی ہے، لیکن الیکشن کرانے ہیں انفیکٹ، تو ان کا اس سے زیادہ بڑھ کے کچھ کام ہی نہیں ہے، کیوں یہ اتنا کریٹیکل ہے؟ حالات واقعات کئی دفعہ ایک فیصلہ نارمل ہوتا ہے، ابھی جیسے یہ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، جس کرائسس سے آپ گزر چکے ہیں، پھر انٹائر پاکستان ایک بہت بڑی موومنٹ بن چکی ہے، چل چکی ہے، تو ان تمام حالات میں فیصلہ مشکل ہی ہوتا ہے فیصلہ۔ پھر اسٹیک ہولڈرز زیادہ ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ڈیفینیٹلی یہ الائنس کی گورنمنٹ تھی، کوئی ایک پارٹی تو نہیں تھی، تو مشاورت بھی ان کی ہوگی، تو بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ اس میں تو یہ ساری جماعتیں اپنے اپنے 2-3 وزیروں کے نام بتا دیں، جیسے خیبر پختونخوا میں ہوا تھا، تو فارمولا بن نہیں سکتا یہ تو؟ نہیں، بن جائے گا ڈیفینیٹلی، مجھے پوری امید ہے کہ سینٹر کا اور صوبوں کا جو فارمولا ہے اس میں ڈفرینس آئے گا۔ سینٹر میں آپ یہ مجھے امید ہے کہ بہت اچھا فیصلہ ہوگا، جو بھی ہوگا وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ اور کیا الیکشن وقت پر ہو رہے ہیں؟ نہیں، میں تو الیکشن وقت والے پہ ہونا نہ، میں تو کہتا ہوں الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا، یعنی یہ نہیں ہے کہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ آپ کی پارٹی کی تیاری نہیں ہے؟ نہیں، میں پہلے بھی پارٹی میں جوائن کرنے سے پہلے بھی میرا موقف یہ تھا کہ جہاں پر آپ جس پولیٹیکل کیوس کے اندر آپ آئے ہیں، کوئی بھی پارٹی اس وقت ثابت نہیں ہے، یعنی پارٹیز اپنے پاؤں پر نہیں کھڑی ہیں، چیلنجز کا سامنا ہے۔ انہوں نے بہت بڑا بھار اٹھایا ہے، نون لیگ والوں نے، پی 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 والوں نے اٹھایا، مولانا فضل الرحمان خان نے اٹھایا، انہوں نے تو بھار اٹھایا ہے۔ تو اب الیکشن کس کے لیے ہے؟ اسٹیبلٹی کے لیے۔ الیکشن کے بعد گورنمنٹ آئے اور وہ اسٹیبل ہو کے کام کر سکے، تو جو حالات ہیں اور جو واقعات ہیں اور جو الزامات ہیں اور ایک پورا طبقہ جس طریقے سے پاکستان کو ملائن کر رہا ہے اور انٹائر اسٹیٹ جو ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، یعنی چاہے آپ اقوام متحدہ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، دنیا میں جہاں جہاں وہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ایک طبقہ پورا وہ مشن لے کے چل رہا ہے۔ تو میں تو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ انتخاب آپ کریں، لیکن تھوڑا سا ڈیلے کر کے، چاہے 6 مہینے کریں، چاہے 8 مہینے کریں۔ 6 مہینے سے کیا بہتری ہوگی؟ نہیں، بہت ٹائم از دا ڈیسائیڈنگ فیکٹر۔ اچھا، دیکھیں، پچھلا یہ جو شخص گیا ہے، جس کا یہ جو پچھلی پارٹی تھی تحریک انصاف، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس کا پورا زور تھا کہ کسی طریقے سے اس کو مارچ تک الیکشن ملے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ مارچ تک وہ جو لوگوں کے ذہن کے اندر ڈسیپشن پلان کے تحت جو لوگوں کو وہ موٹیویٹ کر چکا تھا، اس کا رزلٹ وہ سمجھتا تھا کہ اس کو مارچ تک اگر الیکشن ہوا تو مل جائے گا۔ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا، پارٹیز بھی سٹیبل ہوں گی، پاکستان بھی سٹیبل ہوگا۔ مگر آپ یہ سمجھیں اگر 6 مہینے الیکشن ڈیلے ہو جائیں تو نگران حکومت کی مدت بڑھا کے 6 مہینے بڑھا دی جائے، یعنی 9 مہینے کر دی جائے؟ نہیں سر، دیکھیں نا، پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیں، اصول یہ ہے کہ جو حکومت اس وقت ہے یہ اپنا ٹائم نہیں سر، یہ اپنا ٹائم پورا کرے، ٹھیک ہے، اور یہ اپنا عزت کے ساتھ چلی جائے، کیونکہ آگے انہوں نے الیکشن میں آنا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے الیکشن کی تیاری کرنی۔ صحیح ہے، جو بھی نگران حکومت ہے، سیٹ اپ آئے، وہ ادارے موجود ہیں، الیکشن کمیشن موجود ہے، الیکشن کمیشن اس ٹو ڈیسائیڈ کہ کیا الیکشن کرا سکتے ہیں کہ نہیں کرا سکتے، کیا آپ کے حالات ہیں کرانے کے نہیں۔ تو وہ انہوں نے بہت اچھی ترمیم بھی ابھی جو نیشنل اسمبلی سے کی، تو اس سے بھی بہت فائدہ، الیکشن کمیشن کو انہوں نے اور زیادہ امپاور کر دیا، اور ہونا بھی چاہیے۔ تو جو بھی نگران حکومت آئے گی، چاہے الیکشن اس کو وہ 3 مہینے میں کرائے، چاہے 6 مہینے میں کرائے، مجھے اتنی یقین ہے کہ جو بھی وہ فیصلہ کریں گے پاکستان کے، یعنی نگران حکومت آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 سے بڑھا کر 9 مہینے کی جا سکتی ہے، وائی ناٹ؟ لیکن اس میں قانون کہاں ہے؟ کوئی ایسا قانون، سپورٹڈ قانون موجود ہے؟ آپ کی جو معاشی حالت ہے، جس جگہ پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، جیسے ان کو بہت بڑی کامیابی ملی کہ سانس مل گیا IMF والا، اور جن حالات میں ہم جا رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا آپ کے لیے تھریٹ ہے؟ یعنی آپ کا سب سے بڑا تھریٹ اس وقت معاشی کنڈیشن آف پاکستان ہے۔ سر مگر آئین اور قانون میں موجود ہی نہیں ہے نا، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ رضوانہ صاحب از دی بیسٹ پرسن، وہ وکیل بھی ہیں اور بہت ان کا میرے سے اس میں زیادہ ہے، لیکن آئین آپ کو اجازت دیتا ہے۔ اب آئین تو یہ بھی کہتا ہے کہ سب سے پہلے بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے۔ ہم آئین کو بھی کئی دفعہ صرف اپنی سہولت کے لیے کرتے ہیں، بلدیاتی انتخاب ہم نہیں کراتے۔ تو انتخاب تو بلدیاتی بھی اسی طرح اہم ہے جس طرح یہ والے انتخابات ہیں۔ جی رضوانہ صاحب، کوئی آئین میں گنجائش موجود ہے اس بات کی کہ الیکشن کو نگران حکومت کو 9 مہینے تک کھینچ لیں اور الیکشن ڈیلے کر دیں؟ آئین اجازت دیتا ہے؟
नो इन सो मैनी वर्ड्स, आइन में तो कहीं नहीं लिखा कि जो मुद्दत हुकूमत की पूरी हो, असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर लें और निगरान हुकूमत जो है वो साफ ज़ाहिर है कि इलेक्शन में असिस्ट करेगी। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आर्टिकल 218 से ऑनवर्ड जो आर्टिकल्स हैं इलेक्शन कमीशन के, दैट इलेक्शन कमीशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द ट्रांसपेरेंट फेयर इलेक्शंस। और जहाँ तक निगरान हुकूमत की आप ये डिस्कशन कर रहे हैं कि उनकी म्याद बढ़ाई जा सकती है, देखें मेरी नज़र में तो एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एज वेल एज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि जो म्याद है उसके अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए, ताकि जो स्टेबिलिटी की बात अपनी जगह पे है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट इट इज़ को रिलेटेड विद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आर्टिकल 250 मुझे उसका नंबर याद नहीं है आर्टिकल का, तो उसमें एक ऐसी बात है कि अगर कोई चीज़ आइन में लिखी हुई है कि इस मियाद के अंदर हो और अगर वो ना हो सके तो इट वुड बी डीम्ड एज इफ इट हैड बीन डन अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुकर्रर मियाद में तस्वर की जाएगी। मगर मेरी नज़र में अब इलेक्शन के लिए कौम भी तैयार है, लोग भी तैयार हैं, तो जो ही ये हुकूमत बनती है निगरान हुकूमत, लेट्स गो फॉर इलेक्शन। और हमारी जमात ने तो हम लोगों ने तो अपनी कैंपेन तो बड़े अरसे से स्टार्ट की हुई है, और बस यही एक दुआ है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाएं, और उसके बाद जो भी हुकूमत पार्टी बनाए जैसी भी बने, तो दूसरी जमातों को चाहिए कि मुल्क की सलामती के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए मिल के काम करें। अब झगड़ों का और फसाद का वक्त नहीं रहा। आपने देखा पिछले 4 साल में चोर चोर का नारा लगाते लगाते और चोरी किसकी और कहाँ पकड़ी गई कि कौन मचाए शोर वाली बात है। तो इन बातों से हमें इज्तनाब करना पड़ेगा। पाकिस्तान को इस वक्त बड़े इत्तेहाद की, यगानगत की ज़रूरत है। दुनिया हमारी तरफ देख रही है। अब देखें शहबाज शरीफ साहब ने इस मुख्तसर अरसे में जितनी मेहनत की है अपनी टीम के साथ, उस पर लाख एतराज़ हो। महंगाई की भी बात होती है, साफ ज़ाहिर है महंगाई से आवाम पिस रही है, उसको कोई बंदा सपोर्ट या उसको डिफेंड नहीं कर सकता। बट एट द सेम मोमेंट हालात क्या हैं, इसके अलावा कोई चारा है, किसी के पास कोई चॉइस है नहीं है। ऊपर से देखें कि कुदरत की नाराज़गी, अल्लाह ताला हमें हमारे गुनाहों की माफ़ी दे, कि ऊपर से सैलाब, ऊपर से बारिशें, तो किस किस चीज़ से अल्लाह ताला रहम करे। हमें अल्लाह ताला लोगों को, हुकूमत को, सबको ये ताकत दे कि इत्तेहाद भी और हम सारी चीज़ों से मुकाबला कर सकें, और अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ करे, इस कौम के गुनाह माफ़ करे, और हमें ऐसे अच्छे हुक्मरान दे आइंदा इलेक्शन में कि इस मुल्क के साथ जो भी ज्यादती हुई है उसको ख़त्म करके आइंदा के लिए एक ऐसा लाएअमल तैयार किया जाए कि अवाम भी अब तंग हो गई है इन चीज़ों से, ताकि मुल्क भी चले, इस्तेकाम भी हो। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अपार्ट ये तो हम सब की दुआ है, लेकिन हमारे जो इश्यूज हैं उन पर भी हमें यूनिटी दिखानी चाहिए, और जो साहिबाने इक़्तिदार हैं उन्हें ही बनानी है। रिजवान साहब अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूँ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो 2-3 चीज़ों पर और बात करें। दुबई में मीटिंग्स हो रही हैं, क्या एजेंडे पर क्या है, क्या होने जा रहा है, क्या चीज़ें तय होनी है जो अभी तक नहीं हो पा रही, और बड़ी इत्तेहादी जमातें जो हैं उनके दरमियान इख्तलाफ के नुक्ते कौन कौन से हैं, किन किन चीज़ों पर इख्तलाफ है, जिसमें से शायद सबसे बड़ा इख्तलाफ इस बात पर भी हो सकता है कि एक जमात चाहती है कि बिल्कुल वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए, दूसरी जमात चाहती है कि नहीं 6 महीने आगे जाने चाहिए, तीसरी जमात चाहती है कि जी अगर आगे ना जाएं, कुछ आगे चले जाएं मगर उसके लिए कुछ और शर्तें वो आयद कर रहे हैं। तो एक ब्रेक लेकर इस पर बात करते हैं क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने मैं ज्वाइन कर लिया है। मुफ्ती साहब, दुबई में फिर नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब पहुंचे हुए हैं, फिर दुबई में मीटिंग चल रही हैं, और फिर मौलाना गायब हैं, तो फिर आपके बगैर मीटिंग्स हो रही हैं। महफल में इस ख्याल से फिर आ गया हूं मैं, शायद ये दोबारा जो मीटिंग लग गई है उसके बारे में कह रहा हूँ। कुछ चीज़ें मेरे ख्याल में तय नहीं हुई थी पिछली बैठक के अंदर, तो उनको तय करने के लिए बेचारों को दुबई जाना पड़ा है। मेरा ख्याल में कोई चीज़ ऐसी है जो ये बता भी नहीं सकते हैं और ना वो खुलकर उस पर बात कर सकते हैं निगरान सेटअप से पहले। तो कुछ मुहिम्मा है जो इन दोनों पार्टियों हो सकती है। निगरान सेटअप पर इनका इत्तेफाक तो नहीं हुआ ना, तो निगरान सेटअप पर इत्तेफाक नहीं हुआ तो यहाँ जो हिज़्ब इक़्तिदार, हिज़्ब इख्तिलाफ के क़यादत होती है वो नाम देते हैं, तो ये तो बराए नाम होता है। असल में मुशावरत तो कहीं और होती है, उन मुशावरतों के अंदर कुछ कमी रह गई है।
تو وہ جو میں شعر کہہ رہا تھا کہ محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں، جی شاید مجھے نکال کر پچھتا رہے ہوں آپ. تو ایسی کوئی پوزیشن ہے. وہ شاعر کہتا ہے ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے. نہیں مگر مفتی صاحب ایسی کیا چیز ہے جو آپ سے چھپائی جا رہی ہے، مولانا سے چھپائی جا رہی ہے، ان کو نہیں بتانی، اور آپس میں کچھ چیزیں طے ہو رہی ہیں، مولانا سے چھپایا کیا جا رہا ہے؟ تو پھر آپ بتاؤ. تو بہت زیادہ خبردار ان کرو ماشاءاللہ. تو آپ کو بھی تو نہیں پتہ، یہ پوری قوم سے چھپائی جا رہی ہے، صرف مولانا صاحب سے نہیں. اور جو چیز قوم سے چھپائی جا رہی ہے وہ نیک شگون تو نہیں ہے. ہمارے پارٹی کا موقف یہ ہے کہ باتوں کو سامنے آنا چاہیے، ملک کے اندر باتیں ہونی چاہیے، اور نگران سیٹ اپ کو تشکیل ہونا چاہیے، وقت پہ انتخابات ہونا چاہیے. ایک ہی آپ کے پاس ایک رعایت ہے کہ آپ 60 دنوں میں انتخابات کرائیں یا 90 دن میں، وہ دونوں آئین میں کے اندر موجود ہے. اس سے ایک دن بھی آپ 91 دن میں جائیں گے تو ہماری جماعت تو اس کی حمایت نہیں کرے گی، اور نہیں اس طرح خفیہ مذاکرات کے ذریعے سے اس کو قبول کیا جا سکتا ہے. میں اتنا مطمئن ضرور ہوں کہ ہماری پارٹی اس میں کلیئر ہے ماشاءاللہ. پچھلی مرتبہ مولانا نے یہ کہا تھا کہ جی اب یہ آپس میں چیزیں طے کر رہے ہیں، پی ڈی ایم کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا، تو پی ڈی ایم کی ضرورت ہی نہیں رہی. اس کے بعد شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا صلح کی کوشش ہوئی ہے. یہ تو بات پھر وہیں آ کر کھڑی ہو گئی ہے ایک مرتبہ پھر، کہ دوبارہ سے اسی نوعیت کی میٹنگز ہو رہی ہیں، دوبارہ سے مولانا کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. نہیں تو اس بار تو مولانا صاحب کی ناراضگی سامنے نہیں آئی نا. درمیان میں ان لوگوں نے مولانا صاحب کو اعتماد میں لینے اور مشاورت کی کوشش تو کی ہے. جس طرح وزیر اعظم صاحب نے مختلف موقع پر مولانا صاحب سے ملاقات کی ہے. پچھلی والی پوزیشن تو نہیں ہے. اب تو گوٹ ان دونوں کی پھنسی ہوئی ہے نا. اب یہ کیا بات ہے یہ قوم کو بتاتے نہیں ہے. کھل کر بتائیں تو قوم رہنمائی بھی کرے. اس لیے اس دفعہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اس دفعہ جو آپ نہیں سمجھتے کہ اس اہم موقع پر مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی دبئی میں موجود ہونا چاہیے تھا ان میٹنگز میں؟ تو یہی میں کیوں نہیں سمجھتا، پوری قوم سمجھتی ہے. دیکھو ان کے بغیر تو 20 نہیں پورے ہو رہے ہیں نا. تو 19 سے جو باتیں پچھلی میٹنگ کے اندر نہیں ہوئی وہ اس میٹنگ کے اندر اس کے لیے رکھی، دوبارہ جانا پڑا. اور اگر مولانا صاحب کی دعا اور آشیرواد یہ نہیں لیں گے پھر تیسری بار ان کو بیٹھنا پڑے گا، اور اتفاقات مشترکات مشکل ہو جائیں گے. یہ ان کی ضرورت ہے کہ وہ مولانا صاحب سے رہنمائی لیں. وہ ان کے سفروں کے درمیان ایک قابل وزیر سیاستدان موجود ہے. تو یہ جب ان کی رہنمائی سے محروم ہوتے ہیں تو ان کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. جب مولانا کی رہنمائی سے محروم ہوتے ہیں تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اس میں رفیق رجوانہ صاحب 2-3 چیزیں ایسا لگتا ہے کہ بظاہر ظاہر ہے ہمیں ان میٹنگ سے کانٹینٹ کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن جو چیزیں حل طلب ہیں وہ یہ کہ اسمبلی کس دن توڑنی ہے، الیکشن 60 دن میں کروانے ہیں یا 90 دن میں کرانے ہیں، نگران وزیر اعظم کون ہوگا، اور پھر اگر کہیں پر ڈسکشن ہے کہ الیکشن پہ تاخیر ہونی چاہیے، نگران سیٹ اپ کو لمبا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. بظاہر آپ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی قانونی طور پر کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن ایک گنجائش نکالنی ہو تو نکل بھی سکتی ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے جو حل طلب ہے آپ کے خیال میں؟ اس وقت تو حل طلب مسائل جو ہیں وہ ایک تو ہے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اسمبلی کب ٹوٹنی ہے. 60 دن یا 90 دن، 2 دن پہلے توڑیں تو پھر 90 دن ہو جائیں گے، اگر ٹائم پہ توڑیں تو 60 ڈیز ہو جائیں گے. وہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. نگران حکومت آئین کے میں جو ہے موجود ہے، پروویژن جو ہے اس کے مطابق نگران حکومت بن جائے گی. ہونے تو یہی 2 کام ہی ہے نا. اب باقی یہ بات کہ نگران حکومت کب تک چلے گی ابھی تو فوری طور پر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا نا. نگران حکومت کا مقصد تو ہے ٹو اسسٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان، جیسے پہلے میں نے گزارش کی ہے. تو ابھی سے یہ بات کرنا کہ جو نگران حکومت کو ایکسٹینڈ کیسے کیا جائے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ حل طلب ہے یا کوئی مسئلہ ہے. دیر از نو ایشو ریگارڈنگ دس کہ نگران حکومت پرلونگ کرے گی. اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا ایشو آتا ہے تو پھر کنسلٹیشن کی جا سکتی ہے. ادروائز جو آئین میں موجود ہے کہ الیکشن اسمبلی کو توڑنے کے بعد 60 دن میں یا مدت پوری ہونے کے بعد 5 سال پورے ہونے کے بعد 60 دن میں یا اس سے پہلے توڑنے میں 90 ڈیز، نو ایشو. اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے.
نگران حکومت پہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن اور پرائم منسٹر نے، مگر پی ڈی ایم ہے وہ تمام اتحادی جماعتوں سے میاں شہباز شریف صاحب نے کہا ہے اور میاں نواز شریف صاحب کا بھی رابطہ ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس صورتحال میں کسی کو اگنور کیا جائے گا، سب سے مشاورت ہوگی۔ اور نگران حکومت کیسے بنے گی، وہ پھر نگران حکومت جب بنے گی وزیر اعظم آئیں گے، انہوں نے اپنی کابینہ بنانی ہے، جیسے بھی بنے گی، تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کریں اور قبل از وقت ہم وابیلا کر دیں کیا ہوگا کیسے بنے گی۔ وہ تو آئین نے راستہ دکھا دی ہے، روڈ از ویری مچ کلیئر، تو اس پر جب ٹائم آئے گا ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے اگر ہم مسائل پیدا کر دیں کہ اس مسئلے کا کیا ہوگا، وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، اس نے ٹائم پہ حل ہونا ہے، وہ کام بلکہ وہ کام ہے، مسئلہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو لا ہیز اینڈ دی کانسٹیٹیوشن ہیز ٹو ٹیک اٹس کورس، اس نے اپنا راستہ لینا ہے، اور میں نہیں سمجھتا صاحب یہ بحث اس لیے جنم لے، عام حالات میں یہ بحث جنم نہیں لے، لیکن اس وقت کچھ سیاسی جماعتوں کا یہ موقف عام طور پر، جو سر ہم یہ بحث کرتے بھی نہیں ہیں، جب بھی انتخابات ہوتے ہیں سب کو پتا ہوتا ہے 90 دن میں یا 60 دن میں الیکشن ہونے، اس پہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہوتی، لیکن اس مرتبہ چونکہ کئی سیاسی جماعتیں یہ موقف رکھتی ہیں کہ الیکشن کو ابھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بحث تو اسی لیے جنم دے رہی ہے، جیسے بھی روکری صاحب نے کہا کہ الیکشن کو وقت پر نہیں ہونا چاہیے، 6 مہینے کم از کم الیکشن آگے لے کے جانا چاہیے، تبھی یہ بحث جنم لے رہی ہے کہ پھر مختلف موقف ہونے کے بعد فیصلہ کیا ہوگا۔ سر بات یہ ہے کہ ہر کسی کی اپنی رائے ہے، ہر کسی کے سارے پاکستانی اپنی اپنی رائے رکھ سکتے ہیں۔ جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز کا تعلق ہے، میجورٹی پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، اس میں سوائے اس کے اپنا ایم کیو ایم نہیں کہہ رہی کہ ابھی کرائیں، وہ کہتے ہیں پہلے مردم شماری کے ایشو کو حل کریں، تو وہ ایک بہت لمبا ایشو ہے، اس سے الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے۔ وہ حل کیسے ہوگا، اس میں اگر مردم شماری پہ جائیں گے، پھر حلقہ بندی ہوگی، پھر حلقہ بندی کے بعد پھر سیٹیں بڑھائی جائیں گی، جو مطالبہ ہے تو بڑھائیں گے تو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، تو وی آر لیفٹ ود نو ٹائم ایٹ آل۔ اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کو ووٹ کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا، چاہے حلقہ بندی نئی نہ بھی بنے، جتنے ووٹر لسٹ پہ لوگ انرولڈ ہیں انہیں پرانے حلقوں پہ پرانی مردم شماری پہ الیکشن ہو جائے، تو یہ پنڈورا باکس کھولنے کی بجائے بند ہونے چاہیے ساری چیزیں۔ لیٹس گو اسٹریٹ، پاکستان کو پٹڑی پہ چڑھایا ہوا ہے، اللہ کرے گا یہ چلے گا انشاءاللہ، اسی پالیسیوں کو جاری رکھتے ہوئے ود سرٹن موڈیفیکیشنز، جس طرح کے حالات ہوں اس کو چلنا چاہیے۔ اگر دائیں بائیں ہوئے تو پھر اس کو نقصان ہوگا پاکستان کی سیاست کو بھی اور پاکستان کی معیشت کو بھی، خدا نخواستہ ہو سکتا ہے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ ایک چیز جو بھی روکری صاحب آپ نے فرمائی، آپ نے کہا کہ 6 مہینے کے لیے انتخابات کو آگے، اور آپ کے پاس آرگومنٹ بھی ہیں اس کے، لیکن میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ جو نگران حکومت ہے اس کے پاس تو اتنے اختیارات نہیں ہیں۔ میں نے ابھی شروع میں کچھ پوائنٹس پڑھے بھی کہ آرٹیکل جو سیکشن 230 ہے وہ کیا اختیارات دیتا ہے، وہ بڑے کم اختیارات ہیں، تو پھر اتنا بڑا ملک جو ہے وہ کیسے اتنے کم اختیارات کے ساتھ لمبے عرصے کے لیے چلایا جا سکتا ہے؟ 3 مہینے کے لیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ چلیں وہ الیکشن ہی ہونے ہیں، اس دوران تمام بڑے جو پروجیکٹس ہیں وہ رک جاتے ہیں ایک طرح سے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اختیارات کے بغیر کیسے چلے گا ملک؟ نہیں اسد اللہ خان، رکتے نہیں ہیں، کام جاری رہتے ہیں، کوئی نیا ایڈونچر یا اس طرح کی چیز وہ نہیں۔ صحیح ہے، رکنے سے مراد ہے کہ نئے اگریمنٹس نہیں ہوں گے، نئے معاہدے نہیں ہوں گے، نئے انیشیٹوز نہیں لیے جائیں گے۔ کام ایگریمنٹس انہوں نے کر لیے، میجر ایگریمنٹس جو ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں آپ دیکھ چکے ہیں، انہوں نے کر لیے۔ چائنا آ گیا آپ کے پاس، سعودی آ گیا، ایران آپ کے ساتھ آن بورڈ ہو گیا، تو چیزیں انہوں نے بہت ساری، نئی اپوائنٹمنٹس نہیں ہو سکتی، نئی ہائرنگ نہیں ہو سکتی، نئی چیزیں نہیں ہو سکتی۔ میری گزارش سنیے، پھر کہتا ہوں الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے، وہ بہتر فیصلہ کرے گا، حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے۔ میں اپنے طور پر فیصلہ نہیں کرتا، الیکشن کمیشن تو اداروں سے رپورٹ لے کر فیصلہ کرتا ہے۔ گزارش کر رہا ہوں، نگران حکومت آتی ہے، ادارے تو رہتے ہیں نا، ڈپٹی کمشنر تو رہتا ہے، سیکرٹری تو رہتا ہے، چیف سیکرٹری تو رہتا ہے نا، کام انہوں نے کرنا ہے اپنا، کیا وہ کام رک جائے گا؟ نہیں، کام اسی طرح ہوتا ہے، بلکہ کام کو بہتر کرنا چاہیے۔ اور میرا جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سچویشن میں سے جس میں سے آپ گزر رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز تمام کی تمام گھائل ہیں، وہ کوئی سٹیبل کنڈیشن میں نہیں ہیں، وہ ایک بہت بڑی جنگ لڑ کے اس وقت کھڑی ہوئی ہیں، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ پولیٹیکل پارٹی کے لیے توانا ہو کے، بغیر کسی بیگیج کو لیے ہوئے، بغیر لوگوں کی ناراضگی لیے ہوئے، آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جب تک سیاسی جماعتیں خود کو مضبوط نہ کر لیں تب تک الیکشن میں نہ جائیں؟ نہیں، مضبوط ہم نے اور آپ نے کرنا ہے اپنی پارٹیز کو۔ پبلک آف پاکستان جس طرح پولرائزیشن کا شکار آج ہے، کیا پہلے تھی؟ کیا آپ پاکستان کی تاریخ میں 9 مئی کے واقعات پہلے سن سکتے تھے؟ ہو گئے نا۔ معاشی صورتحال جو اب ہے، کیا پہلے تھی؟
تو ہم غیر معمولی حالات ہیں آپ کہہ رہے ہیں؟ غیر معمولی ہیں، ہم ان کو غیر معمولی ہمیں سمجھنا چاہیے اور سارا. ان غیر معمولی حالات کو ایک اچھی تگڑی منتخب حکومت ٹھیک نہیں کر سکتی؟ تو وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ بجائے کہ آپ یہ نگران حکومتوں کے ذریعے چلائیں. میرا آرگومنٹ پھر یہی ہے کہ جو تگڑی حکومت ہے نا، آپ آج الیکشن کرا لیں 3 مہینے بعد تگڑی حکومت نہیں آ سکتی؟ نہیں آ سکتی. اچھا چلیے میں آپ کے آرگومنٹ پر کچھ کوشچن کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ایک بریک لینی ہے، چھوٹی سی بریک لے کر واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید ہے. مفتی صاحب سوال میں چھوڑ گیا تھا بریک سے پہلے، مختصر کہہ دیتا ہوں کہ آپ بھی کیا سمجھتے ہیں کہ جب تک تحریک انصاف اس حد تک کمزور نہ ہو جائے کہ اس کے جیتنے کا کوئی امکان نہ رہے تب تک الیکشن نہیں ہونے چاہیے؟ میں اس سوال میں تھوڑی ترمیم کر کے اس کا جواب دیتا ہوں کہ جب تک 9 مئی کا واقعہ کے پھر انجام تک کے پھر کردار تک نہیں پہنچتا تو تذبذب کی صورتحال ہے. اس طرح تو میں آپ کا سوال کو زیادہ مفید سمجھتا ہوں. دیکھو نا، ایک واقعہ تو ہوا ہے 9 مئی کا، اور 9 مئی کے بعد پھر بہت بڑی بڑی باتیں بھی کی گئیں کہ ہم ایسا کریں گے ایسا کریں گے. تو ابھی تو کچھ نہیں ہوا. تو جب کچھ نہیں ہوا تو آپ ایک سیاسی پارٹی کو کہیں تو رکھیں گے نا، نظر انداز آپ نہیں کر سکتے. اب اس کا مستقبل کیا ہے؟ کیا اس کا مستقبل یہ ہے کہ ان کو اجازت دی جائے گی انتخابات میں یا نہیں دی جائے گی، یا ان کا مستقبل یہ ہے کہ ان کو مائنس کر دیا جائے گا، ان پر پابندی لگ جائے گی، یا ان کے چیئرمین کو مائنس کر دیا جائے گا؟ یہ سوالات تو ہیں اور یہ سوالات گھوم رہے ہیں. تو ہر حلقے کے اندر ایک معتدی ووٹ تو ہوتا ہے تحریک انصاف کا، آپ اس سے انکار تو نہیں کر سکتے. جب تک آپ کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں کرتے اس وقت تو چیزیں ایسی رہیں گی، اور جب آپ ٹھوس فیصلہ کرتے ہیں تو پھر ہر ایک امیدوار اپنے آپ کو جتوانے کے لیے یا بہتر کمپین کے لیے اس طرح فیصلے کرتا ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے بارے میں جس چیزوں کو ختم ہونا چاہیے تھا، ان کی سزا ہونی چاہیے تھی، فیصلہ ہونا چاہیے تھا، وہ سسروی کا شکار ہے، اور اس سسروی نے ایک گوم و گو کی کیفیت پیدا کی ہے. یہ بات یہاں تک صحیح ہے. لیکن جب ظاہر ہے اب 9 مئی کا واقعہ ایسا ہے کہ ہر ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ اب وہ اتنا بڑا بیک آؤٹ کم بیک نہیں کر سکیں گے، تو اس طرح چیزیں چل رہی ہیں. زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں اس کو آپ 55% سمجھیں. گو مگو کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس بیٹھک سے جو دبئی کے اندر ہوتی ہے. یعنی جو حکومت کے اندر جماعتیں موجود ہیں وہ اگر کلیئر نہ ہو تو پھر تو ہر ایک کارکن کلیئر نہیں ہوتا، پھر پورے جو سیاسی ماحول ہے اس پر بات. لیکن سر مسئلہ یہ نا کہ آج ہی پرائم منسٹر صاحب فرما رہے تھے، آج ہی شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو سویلین جو بلڈنگز ہیں ان کے اوپر جو اٹیکس ہوئے ہیں یا تباہ ہوئی ہیں عمارتیں، ان کا مقدمہ تو عام عدالتوں میں چلنا چاہیے، لیکن جو ملٹری انسٹالیشنز پہ اٹیک ہوئے ہیں اس کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلے گا. اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود رفیق رضوانہ صاحب اگین گورنمنٹ جو ہے یہ اس طرف جا کیوں نہیں پا رہی، پھر کر کیوں؟ مطلب آپ یہ تو پتہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں اور ملٹری انسٹالیشنز پر حملہ ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، تو اور پھر یہ بھی ثبوت موجود ہے کہ ماسٹر مائنڈ ہے تحریک انصاف کے چیئرمین، تو ملٹری کورٹس کی طرف یہ مقدمات لے جائے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ دیکھیں سپریم کورٹ میں مقدمہ زیر سماعت ہے، ملٹری کورٹس میں کیسز چلے گئے، ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا. اٹارنی جنرل نے یہ بیان دیا ہے سپریم کورٹ کے سامنے کہ ابھی ان کا ٹرائل شروع نہیں ہوا. تو انہوں نے جو کیس اکارڈنگ ٹو دیئر وزڈم واقعات اور حقائق کے مطابق ایسے تھے، اور یہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ ہوا ہے، کہاں کہاں حملہ ہوا ہے، ساری چیزیں. اور دیکھیں اب جو اس پر جو JIT بنی ہے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو بنی ہے، اس نے جو اطلاعات ہیں میڈیا کے ذریعے وہ یہی ہے کہ انہوں نے پورے شواہد اکٹھے کیے ہیں. اور آج کل تو شواہد کی دنیا میں بڑا انقلاب ہے، ویڈیو سے، فرانزک ان کے ٹیسٹ سے، تمام چیزوں سے، فوٹیج سے ہر چیز واضح ہے. تو جو چیزیں اس قانون میں کور ہوں گی ان کا ٹرائل وہاں ہوگا، سبجیکٹ ٹو کہ سپریم کورٹ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے. وہ کچھ اس میں گارنٹیز بھی مانگ رہی ہیں کہ ان کو وہاں پہ مکمل اپنے دفاع کا حق ہوگا، ان کو اپیل کا حق دیا جائے گا. تو اسی لیے ان کا جہاں جہاں بھی ٹرائل ہونا چاہیے، ان کو انصاف ملنا ضروری ہے. دے شوڈ بی براٹ ٹو جسٹس.
اور جنہوں نے کیا ہے پھر ان کے لیے کوئی میرا خیال ہے کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان اتنے بڑے سانے سے گزرا ہے کہ دنیا کے سامنے ہم شرمندہ ہو گئے کہ کیا ہمارے ملک میں ایسی سیاسی جماعتیں بھی ہیں جو ایک مخصوص مقصد کے لیے اپنے اقتدار کے حصول کے لیے قوم کو تقسیم کریں, نوجوان نسل کا ذہن بدلیں اور اس کے بعد ایک ایسی نیچ پہ لے جائیں. نہ وہ اداروں کے لیے کام کریں, نہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں, سڑکوں پہ رہیں اور توڑ پھوڑ کا اور شکست و ریخت کا سبب بنے, تو دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. اس پر تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جہاں تک الیکشن کی بات آپ کر رہے تھے اس سے پہلے مفتی صاحب فرما رہے تھے, تو الیکشن میں جو جس کا مقدر ہوگا وہ اپنا لے گا. الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کا وہ جو گراف تھا پہلے, وہ اب میری نظر میں عوام میں وہ نہیں رہا. ہر کسی کی آنکھیں کھل گئی ہیں, مگر یہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تحریک انصاف زیرو ہو گئی ہے. نو, آئی کانٹ سے دس تھنگ. مگر صاحب ظاہر ہے جو امپیکٹ تھا اس کا بڑا نیگیٹو میسج گیا ہے ان کی ان کارروائیوں سے. کمزور تو یہ لیکن ختم میں تو سمجھتا ہوں, میں نے سوال یہ ہے جی ختم دیکھیں کوئی سیاسی جماعت آج تک پاکستان میں ختم ہوئی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف, جی بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے, کیا تحریک انصاف کے بغیر اگلا الیکشن جی بتائیے, یعنی جماعت کو مائنس کریں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ لا آف دا لینڈ کیا کہتا ہے آپ کو. تحریک انصاف کیا پولیٹیکل پارٹی رہ گئی ہے؟ کیا اس نے پولیٹیکل پارٹی اپنی میں کچھ بچنے دیا ہے؟ اس کے پاس ہے کیا اس وقت؟ یعنی پولیٹیکل پارٹی سے جو نیا سفر کا اس نے آغاز کر کے اس سٹیج میں کھڑا ہوا ہے, اس کا موٹیو ہے کیا؟ وہ کیا کرنا ہے؟ اس میں کوئی 2 4 5 لوگ ہوں گے نا جنہوں نے یہ حملہ کرایا ہوگا 9 میں. وہ پارٹی کا ہر شخص تو نہیں, یہی کہہ رہا قصوروار نہیں ہوں ہوگا نا, ہر شخص قصوروار نہیں ہے. ہر شخص کو نقصان پہنچانے کا یہ قصوروار ہے. ٹھیک ہے, پارٹی کو کھڈے میں پھینکنے کا یہ قصوروار ہے. اب پارٹی کو بطور پارٹی الیکشن میں حصہ لینا چاہیے, مطلب لینے کی اجازت ہونی چاہیے. نہیں, جرم اگر جرم جیسے ثابت ہوتا ہے تو آپ تو جرم تو پارٹی کا نہیں ہوگا نا, میں وہی کہہ رہا ہوں نا جی نا چیئرمین, پچھلی اپنی گورنمنٹ میں اس نے ایک پارٹی کے اوپر پابندی لگائی اور اس کو بین کر دیا. کیوں؟ کیونکہ جرم ہوا تھا. تو پاکستان میں قانون بھی کبھی اپلائی ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ ہم ہر وقت لال بتی توڑ کے ہی چلتے رہیں گے اور ہم سمجھیں گے کہ ہم جو کچھ کریں وہ جرم نہیں ہے اور فلانے نے کر دیا تو وہ جرم. نوعیت 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا اس کی مکمل انکوائری کے بعد یہ کیا کیس نہیں جانا چاہیے کہ یہ پارٹی انوالو ہے یا نہیں ہے؟ کیس کیا آگے نہیں چلنا چاہیے انویسٹیگیشن کے بعد؟ اگر قانون کہتا ہے کہ اس میں یہ پارٹی مجرم ہے تو پارٹی کو بین ہونا چاہیے. 100% قانون کو اپلائی کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, آپ نہیں کریں گے آپ کل دوبارہ اس طرح کا اس پر آپ کیا سیاسی جماعتوں میں کنسنسس ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ پیپلز پارٹی اس کی مخالف ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں جی, پیپلز پارٹی کا اپنا موقف ہے, لیکن پیپلز پارٹی کہیں پہ بھی یہ نہیں کہتی, بلاول صاحب کی میں نے پیچھے سنا تھا, کہیں پہ بھی یہ نہیں کہتی کہ قانون کے مطابق سزا کو چیلنج کریں گے. وہ ایک اپنا موقف دیتے ہیں, ان کا ایک وہ کہتے ہیں سیاسی جماعتوں کو ختم نہیں ہونا چاہیے. نہیں, کیونکہ وہ بھی ایک فیز سے گزرے ہیں. نہیں, جس نے ان کی جماعت کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی. ان کا فیز اور اس فیز میں بہت فرق ہے. وہ اس فیز سے نہیں گزرے. وہ سمجھتے ہیں کہ کلپرٹس کو سزا دیں, جماعتوں کو ختم نہ کریں. میں وہی کہہ رہا ہوں, اس کا بچنا ہی کچھ نہیں. تو بغیر کنسنسس ڈیولپ کیے کیا یہ کر پائیں گے؟ میرا سوال یہ خان, اس نے جماعت کو بچانا ہی نہیں ہے, یہ خود ہے. اگر یہ خود نہیں ہے تو یہ ہر چیز کو خود آگ یہ چاہیں گے کہ جماعت بھی نہ بچے, کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں, ابھی تک اس نے کچھ بچایا ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کیا بچایا ہے اس نے. بہت شکریہ روکڑی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. رفیق رجوانہ صاحب آپ کا بھی, اور مفتی کفایت اللہ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.